ایک لڑکا لاپتہ ہو جانے کی رپورٹ آئی۔ اس کا باپ تھانے میں آیا تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے، جن میں ایک لڑکے کا چچا تھا۔ لڑکے کی عمر 15-16 سال کے درمیان بتائی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اسکول گیا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ لڑکا، جس کا نام عظمت ہے، 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور 2-3 مہینے بعد اس کا آخری امتحان ہونے والا تھا۔ اس کے باپ نے اس کے تمام دوستوں سے معلوم کیا، پھر اس کے اسکول جا کر ماسٹروں سے پوچھا، لیکن گمشدہ لڑکے کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اگر عظمت 4-5 سال کا بچہ ہوتا تو یہی بات دماغ میں آتی کہ اس کو کوئی اٹھا کر یا ورغلا کر اغوا کر کے لے گیا ہے۔ 15-16 سال کا لڑکا جوان ہوتا ہے، اس کی بابت یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں نے لڑکے کے باپ سے پہلی بات وہی پوچھی جو ایسے قصوں میں ہر تھانے دار پوچھتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی ہوگی؟ میرے اس سوال کے جواب میں عظمت کے باپ کے ساتھ آئے ہوئے سب آدمی اکٹھے بول پڑے۔ وہ کہتے تھے کہ دشمنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ سب عظمت کے باپ کو بہت شریف آدمی ثابت کر رہے تھے۔ جوان لڑکے کی گمشدگی کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ لڑکوں میں بری عادتیں پڑ جاتی ہیں اور وہ گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، پھر ذلیل و خوار ہو کر اپنے آپ واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے جب لڑکے کے چال چلن کی بابت دریافت کیا تو بھی سب بول پڑے کہ لڑکے میں کوئی ایسی ویسی عادت نہیں تھی۔ یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، عظمت کے باپ نے کہا، اور اس کی ایک بڑی بہن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ایک بیٹا اور بھی ہے، عظمت کے باپ نے کہا، وہ اس سے چھوٹا ہے اور وہ میری دوسری بیوی سے ہے۔ اس کی اس بات پر میں چونک پڑا۔ میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ اس کی دوسری بیوی زندہ ہے یا مر گئی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ زندہ ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ پہلی بیوی یعنی گمشدہ لڑکی کی ماں کے مرنے کے بعد اس نے دوسری شادی کی تھی۔ میرا خیال فوراً سوتیلی ماں کی طرف چلا گیا۔ مجھ کو یہ خیال آیا کہ میں باپ سے پوچھتا ہوں کہ سوتیلی ماں کا گمشدہ لڑکے کے ساتھ سلوک کیسا تھا، تو وہ کہے گا کہ بہت اچھا تھا۔ صحیح پتہ چلانے کے واسطے لڑکے کا چچا ٹھیک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے سوچا کہ گمشدگی کی رپورٹ درج کرنے سے پہلے تھوڑی سی تفتیش کر لوں۔ مجھ کو امید تھی کہ یہ مسئلہ رپورٹ درج کیے بغیر حل ہو جائے گا۔ میں نے عظمت کے چچا کو اپنے پاس رکھا اور دوسروں سے کہا کہ وہ ذرا باہر بیٹھیں۔ مجھ کو میرے سوالوں کا بالکل صحیح جواب ملنا چاہیے۔ میں نے عظمت کے چچا کو کہا، تمہارا جوان بھتیجا لاپتہ ہو گیا ہے، تم چاہتے ہو کہ وہ مل جائے؟ میں فرشتہ یا جادوگر نہیں ہوں کہ تم لوگ مجھ کو کچھ بتاؤ گے نہیں اور میں لڑکا حاضر کر دوں گا۔ تم خود غور کرو کہ گھر میں سوتیلی ماں ہے جس کا اپنا ایک بیٹا ہے، وہ اپنے خاوند کے پہلے بیٹے کو اچھا نہیں چاہے گی۔ اب مجھ کو بتاؤ کہ لڑکے کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیسا تھا؟ میں نے خود بھی دیکھا ہے اور دوسروں سے بھی سنا ہے کہ سوتیلی ماں عظمت کے ساتھ اپنے بیٹوں کی طرح پیار کرتی ہے۔ چچا نے جواب دیا، عظمت اتنا خوبصورت لڑکا ہے کہ ہر کوئی اس کے ساتھ پیار سے بات کرتا ہے، اس میں کوئی بری عادت بھی نہیں اور وہ سوتیلی ماں کے آگے برخورداری بھی کرتا ہے، اس واسطے سوتیلی ماں اس کو چاہتی ہے۔ میرا دماغ تھانے داری تھا، اس واسطے میں بال کی کھال اتار رہا تھا۔ مجھ کو ذرا سی بات پر شک ہو رہا تھا۔ تفتیش کا یہی اصول ہے۔ عظمت کے چچا نے جب کہا کہ لڑکا بہت خوبصورت ہے تو میرے دماغ میں ایک اور بات آ گئی۔ یہ بات اس واسطے میرے دماغ میں آئی تھی کہ میں نے ایسے کچھ کیس دیکھے تھے اور ان کی تفتیش کی تھی۔ یہ بات دماغ میں رکھ کر میں نے عظمت کے چچا سے پوچھا کہ اس کی سوتیلی ماں کی عمر کتنی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ابھی جوان لڑکی ہے اور اس کی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں۔ مجھے خیال آیا کہ عظمت کے باپ کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ مجھے شک ہوا کہ سوتیلی ماں کا عظمت کے ساتھ پیار غلط قسم کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس شک کو دماغ میں رکھ کر میں نے عظمت کے چچا کے ساتھ کچھ باتیں کیں۔ وہ میرا مطلب اور اشارہ سمجھ گیا۔ دراصل بات یہ ہے جی، لڑکے کے چچا نے ذرا سوچ کر اور کچھ جھجک کر کہا، میں نے اپنے بھائی کو منع کیا تھا کہ اب اس عمر میں شادی کر کے کیا کرو گے، لیکن وہ نہ مانا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر رہا ہے تو میں نے اس کو پھر منع کیا اور صاف لفظوں میں کہا کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، جوان لڑکی کے ساتھ شادی نہ کرو، لیکن وہ نہ مانا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کو کیا شک ہے؟ تم میرا شک سمجھ گئے ہو، میں نے کہا۔ میں نے اس کو اچھی طرح سمجھانے کے واسطے صاف لفظوں میں کہا کہ مجھ کو لڑکا شریف معلوم ہوتا ہے اور سوتیلی ماں نے اس کے ساتھ میاں بیوی والا پیار محبت کرنے کی کوشش کی ہوگی،
लेकिन लड़का उसको अपनी माँ समझते हुए नहीं माना होगा। मैंने उसको ये भी बताया कि ऐसा हो सकता है कि लड़के ने सौतेली माँ को कहा होगा कि वो अपने बाप को बता देगा, फिर सौतेली माँ ने लड़के को गायब करा दिया होगा। आप में मुझसे ज्यादा अक्ल है, उसने कहा, लेकिन उस औरत में इतनी जुर्रत नहीं कि वो लड़के को गायब करा दे। फिर लड़का खुद घबरा कर घर से भाग गया है। मैंने कहा, मैंने देखा कि चचा को इस बाबत कोई खास बात मालूम नहीं थी। इस शक को मैंने अपने दिमाग में महफूज रख लिया और चचा से कुछ दूसरी बातें पूछने लगा। उससे मुझको तफ्तीश के मतलब की सिर्फ ये बात मालूम हुई कि शहर में, जो दरअसल कस्बा था, 2 बदमाश किस्म के आदमी हैं। अजमत को उनके साथ देखकर चचा ने उसको मना किया था कि वो इस किस्म के आदमियों के साथ न मिला बैठा करे। फिर भी मुझको पता चला कि वो उनसे मिलता है। ये 2 आदमी जराइम पेशा नहीं थे, बल्कि अच्छे खानदानों के आदमी थे। उनमें खराबी ये थी कि जुआ खेलते थे और उनका चाल चलन सही नहीं था। मैंने लड़की की बाबत इस बात को खास तौर पर दिमाग में रखा हुआ था कि वो बहुत खूबसूरत था और नौउम्र था। फिर एक शक और मेरे दिमाग में आता था, वो ये था कि सौतेली माँ का अपना भी एक बेटा था। हो सकता है जायदाद की विरासत का मामला हो। अगर ऐसा था तो ये मुमकिन था कि सौतेली माँ ने अपने सौतेले बेटे को विरासत से महरूम करने के लिए गायब करा दिया हो। तुम्हारे भाई की जमीन जायदाद है? मैंने अजमत के चचा से पूछा। है जी, उसने जवाब दिया। जिस मकान में वो रहता है वो बहुत बड़ी हवेली है। हम दोनों भाइयों ने जायदाद पहले ही तकसीम कर ली थी। मेरे भाई की हवेली बहुत बड़ी है। बाजार में 2 दुकानें किराए पर चढ़ी हुई हैं। कस्बे के साथ 15-16 एकड़ अराजी काबिल काश्त भी है। हमारा बाप बहुत अमीर आदमी था। ये सारी जमीन और जायदाद उसी की बनाई हुई थी। मैंने उस शख्स को बाहर भेजकर एक और आदमी को बुलाया जो उनके साथ आया था। वो इनका पड़ोसी था। मुझको ये आदमी मुअज़्ज़िज़ लगता था। आपके पड़ोस का एक नौउम्र लड़का लापता हो गया है। मैंने उसको कहा, पड़ोसी बहन भाई होते हैं। आपके दिल में भी उस लड़के का दर्द होगा, लेकिन मुझको कुछ बातों का पता चलेगा तो मैं इस लड़के को तलाश कर सकूंगा। आपको बहुत सी बातों का इल्म होगा। आप मुझको जो बातें बतलाएंगे वो मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा। मैं आपकी इज्जत का पूरा ख्याल रखूंगा। मुझको ये बताएं कि अजमत की सौतेली माँ कैसी औरत है? क्या आपको ये शक है कि लड़के को उसने गायब करा दिया है? हाँ, मैंने कहा। लड़का अगर शरीफ है और अगर उसमें कोई बुरी आदत नहीं तो यही शक दिमाग में आता है कि उसको किसी न किसी वजह से सौतेली माँ ने लापता करा दिया है। ये शक मेरे दिल में भी आया था, उसने कहा। लड़के की सौतेली माँ के चाल चलन की बाबत मेरे पास कोई सबूत नहीं कि अच्छा है या दरपर्दा बुरा है। मैं ये जानता हूँ कि यह औरत चालाक और होशियार है। उसका बाप कारोबारी आदमी है और बहुत लालची है। इस औरत के 2 बड़े भाई हैं। वो बदमाश किस्म के हैं और सारा बाजार इनसे डरता है। किसी के साथ कारोबार में जरा सी ऊंच नीच हो जाए तो चाकू निकालकर ललकारने लगते हैं। सच्ची बात है जी, इन लोगों ने अपनी जवान लड़की एक बूढ़े को जायदाद के लालच में ही दी है। ये औरत अपने खाविन पर इस तरह काबिज है कि ये शख्स आज़ादी से कोई बात मुंह से नहीं निकाल सकता। अजमत के साथ इस औरत का सलूक कैसा है? मेरे घर की औरतें बताती हैं कि ये औरत अजमत के साथ बहुत प्यार करती है। उसने जवाब दिया। बल्कि ये मशहूर हो गया है कि वो अजमत को भी अपने बेटे की तरह सगा बेटा समझती है। अजमत की एक बड़ी बहन भी थी। इसकी बाबत मुझको बताया गया कि वो शादीशुदा है और इसी शहर में रहती है। मैंने इस पड़ोसी से पूछा कि अजमत की ये बहन इधर आती है या नहीं, और घर आती है तो सौतेली माँ का उसके साथ कैसा बर्ताव होता है। उसने बताया कि सौतेली माँ को इस घर में आए 4 साल हो गए हैं। इन 4 सालों में हमने कभी लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं सुनी। मैंने पूछा, सौतेली माँ के जो 2 भाई हैं, क्या वो इतनी जुर्रत रखते हैं कि उन्होंने लड़के को गायब कर दिया होगा? वो तो जी बहुत कुछ कर सकते हैं, उसने जवाब दिया। लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ, आप ज्यादा अच्छी तरह खुद मालूम कर सकते हैं। इसके बाद मैंने लापता होने वाले लड़के के बाप को बुलाया और उसको कहा कि बच्चा वापस चाहिए तो किसी का लिहाज न करे, बल्कि हर किसी को शक की नज़र से देखे। मैंने उसकी दूसरी बीवी की बाबत बड़ी साफ बात की। उसने बताया कि वो अजमत को बहुत चाहती है। उसको अपनी दूसरी बीवी पर शक नहीं था। मैंने कहा कि उसकी दूसरी बीवी के दिल में जायदाद का लालच होगा, लेकिन उस शख्स ने मेरे इस शक को भी गलत कर दिया। आप किस तरह यकीन से कह सकते हैं कि अजमत के साथ सौतेली माँ का सलूक बहुत अच्छा होगा? मैंने कहा,
آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، کیا آپ نے ایسا واقعہ کبھی نہیں سنا کہ کوئی لڑکا سوتیلی ماں کے برے سلوک کی وجہ سے گھر سے بھاگ گیا؟ میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں، اس نے کہا، اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ بیوی چالاک عورت ہے۔ میں نے کہا، وہ آپ کے سامنے آپ کے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے اور آپ کی غیر حاضری میں برا سلوک کر کے حساب برابر کر دیتی ہے۔ آپ کے کوئی رشتہ دار کہیں اور رہتے ہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، سب یہاں ہیں، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ آپ کی دوسری بیوی کے بھائی کیسے ہیں؟ میں نے پوچھا، کیا وہ شریف لوگ ہیں؟ میں انہیں شریف نہیں کہہ سکتا، اس نے جواب دیا، لیکن ایسے بدماش بھی نہیں کہ وہ میرے لڑکے کو غائب کر دیں۔ میں نے اس سے بہت سارے سوال پوچھے، لیکن وہ میرے لیے بالکل کورا ثابت ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کی بابت کوئی غلط بات سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ اچھے خاندان کا، اچھی تعلیم والا اور اچھے دماغ والا آدمی تھا، لیکن مجھ کو نظر آ رہا تھا کہ اس کے دماغ پر دوسری بیوی کا قبضہ ہے۔ اگر مجھ کو اتنی باتوں کا پتہ ہوتا تو میں آپ کے پاس کیوں آتا؟ اس نے کہا، میں آپ کے پاس عرضی لے کر آیا ہوں کہ میرا لڑکا لاپتہ ہو گیا ہے، اس کو تلاش کر دیں۔ میری کسی کے ساتھ عداوت نہیں ہے، ہو سکتا ہے لڑکے کی دشمنی کسی کے ساتھ ہو، اس کی کلاس میں بدماش لڑکے بھی ہوں گے، مجھ کو اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں اس کو ٹال نہیں رہا تھا۔ میں نے اس کا رونا دیکھا تو میرے دل پر بہت اثر ہوا۔ مجھے یہ کیس رجسٹر تو کرنا ہی تھا، وہ میں نے کر لیا۔ اب مجھ کو خود معلوم کرنا تھا کہ کس پر شک کرنا چاہیے اور شامل تفتیش کس کس کو کرنا ہے۔ میں نے کاغذات تحریر کرائے، لڑکے کا حلیہ لکھا، اس کی ایک تصویر اس کے باپ نے دکھائی، لیکن یہ 6-7 سال پہلے کی تھی، یہ میرے کام نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے ارد گرد کے تھانوں کو اطلاع بھجوانے کے لیے محرر کو کہہ دیا اور اس کو حلیہ وغیرہ بتایا۔ عظمت کے باپ کو کہا کہ وہ اپنی شادی شدہ بیٹی کو میرے پاس لے آئے۔ میں نے اس خاتون کو اس واسطے بلایا تھا کہ اس کو معلوم ہوگا کہ اس کی سوتیلی ماں کا عظمت کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا۔ یہ میرے تجربے میں آئی ہوئی بات تھی کہ اولاد کے ساتھ باپ اتنے بے تکلف نہیں ہوتے کہ اولاد ان کو دل کی باتیں بتا دیا کرے۔ باپ گھر میں اپنا روب داب رکھتے ہیں اور حکمران بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہن بھائی آپس میں دکھ سکھ کی باتیں کر لیتے ہیں۔ بہت وقت نہیں گزرا تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو ساتھ لے آیا۔ اس کی عمر 25 سال کے ادھر ادھر تھی۔ میں نے اس کی خوبصورتی دیکھی تو اس سے اندازہ کیا کہ اس کا بھائی کتنا خوبصورت ہوگا۔ بہن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس کو اپنے پاس بٹھا کر اس کے باپ کو باہر بھیج دیا۔ عظمت کی بہن برقعے میں تھی۔ اس کو میں نے ہمدردی سے تسلی دی کہ میں اس کے بھائی کو ڈھونڈ لوں گا۔ وہ میرا ایک ہی بھائی ہے، اس نے کہا، اور وہ میری ماں کی نشانی ہے۔ وہ نہ ملا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ تمہارے گھر جاتا رہتا ہوگا؟ روزانہ میرے پاس آتا تھا، بہن نے کہا۔ کبھی ناغہ کر جاتا تو میں اس کا پتہ کراتی تھی کہ کیوں نہیں آیا۔ اس نے تم کو کبھی بتایا تھا کہ سوتیلی ماں کا برتاؤ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں؟ اس نے کبھی ایسی شکایت نہیں کی تھی، عظمت کی بہن نے کہا، بلکہ وہ کہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بہت پیار کرتی ہے۔ کیا تم کو اعتبار آ گیا کہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ اگر اس کو شکایت ہوتی تو مجھ کو ضرور بتاتا۔ اس نے ذرا سوچ کر کہا، میں نے ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں اپنے والدین کے گھر گئی، صحن اور برآمدے میں کوئی نہیں تھا۔ میں ایک کمرے میں چلی گئی۔ سوتیلی ماں نے میرے بھائی کو اپنے ساتھ پلنگ پر بٹھایا ہوا تھا اور اس کے سر کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ ذرا اور اچھی طرح بیان کرو، میں نے کہا، اور اس کو اچھی طرح سمجھایا کہ میں کیا معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ سوتیلی ماں نے میرے بھائی کو اپنے بازوؤں میں لیا ہوا تھا، اس نے کہا، اور تم کو دیکھ کر سوتیلی ماں نے کچھ کہا تھا؟ میں نے پوچھا، تم خوش ہوئی تھیں؟ وہ میرا اشارہ نہ سمجھ سکی۔ میں نے اس کے دماغ میں بٹھا دیا کہ میرا مطلب کیا ہے۔ اس کو جب سمجھ آ گئی تو اس نے شرم سے سر جھکا لیا۔ مجھ کو اپنا بڑا بھائی سمجھو، میں نے کہا، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، میرے ساتھ ہر طرح کی بات کرو، نہیں کرو گی تو تم کو بھائی نہیں ملے گا۔ یہ بھی دماغ میں رکھو کہ تمہارے ابو بوڑھے ہو گئے ہیں اور ان کی بیوی تمہاری عمر کی ہے۔ اس نے اس طرح سر ہلایا جیسے میرا شک اس کے دماغ نے قبول کر لیا ہے۔ اب مجھ کو یاد آ رہا ہے، اس نے کہا، میری سوتیلی ماں مجھ کو کمرے میں اچانک دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ معلوم نہیں وہ کیا کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی زبان ہکلا گئی اور میرے بھائی کو پرے کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ عظمی اداس اداس لگتا تھا۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔
وہ چپ ہو گئی اور سوچنے لگی۔ پھر اس نے کہا، آپ کے شک کو میں سمجھ گئی ہوں۔ ایک اور بات یاد آ گئی ہے۔ سوتیلی ماں نے ایک عورت کو گھر میں کام کاج کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ کبھی کبھی میرے گھر آتی ہے اور میں اس سے پوچھتی ہوں کہ میری سوتیلی ماں کا برتاؤ میرے ابو اور میرے بھائی کے ساتھ کیسا ہے۔ اس نوکرانی نے مجھ کو 3-4 بار کہا تھا، بی بی تمہارے بھائی کو تو وہ بہت ہی پیار کرتی ہے، اتنا پیار اچھا نہیں ہوتا، لڑکا جوان ہے۔ میں نے کوئی شک نہیں کیا تھا، اب مجھ کو شک ہو رہا ہے۔ تمہاری سوتیلی ماں اسی شہر کی رہنے والی ہے؟ میں نے پوچھا۔ شادی سے پہلے یا بعد میں اس کے چال چلن کی بابت کبھی کوئی بات تمہارے کان میں پڑی تھی؟ میں اور میرا چچا اس شادی کے سخت خلاف تھے، اس نے جواب دیا۔ اس عمر میں جوان لڑکی کے ساتھ شادی ٹھیک نہیں تھی، اور اس لڑکی کا خاندان بھی نیک نام نہیں، مگر ابو نے اپنا ارادہ پورا کر لیا۔ آپ کو کیا شک ہے؟ اگر تمہارا بھائی شریف ہے تو وہ تمہاری سوتیلی ماں کے پیار سے بھاگا ہے، میں نے کہا۔ اس عورت کا پیار ماں والا نہیں تھا۔ لڑکا تو شریف ہے، بہن نے کہا، لیکن سوتیلی ماں کے پیار سے تو وہ بہت خوش تھا۔ میں نے اس کو کبھی خفا نہیں دیکھا تھا۔ وہ عورت کیسی ہے جو تمہاری سوتیلی ماں کے گھر کا کام کرتی ہے؟ بڑی تیز اور ہوشیار عورت ہے، اس نے جواب دیا۔ عظمت کی بہن کو میں نے بھیج دیا۔ مجھ کو غم یہ تھا کہ لڑکے کا کھرا کھوج جلدی نہ ملا تو وہ قتل ہو جائے گا، اور یہ خیال بھی آتا تھا کہ قتل ہو چکا ہوگا۔ میرا شک سوتیلی ماں پر ہی تھا، لیکن ایک جگہ اور تھی جہاں لڑکے کے پھنس جانے کا اندیشہ تھا۔ وہ جگہ کسی مہاراجے یا نواب کا محل تھا۔ پٹیالہ کے مہاراجا نے 9 عمر خوبصورت لڑکے رکھے ہوئے تھے جن سے وہ رقص کراتا تھا۔ اس کام کے واسطے 9 عمر لڑکوں کی ضرورت رہتی تھی۔ بردہ فروش اس کام کے لیے موزون لڑکوں کی تلاش میں رہتے، اور کبھی کبھار کوئی لڑکا اغوا ہو جاتا تھا۔ وہاں سے لڑکے کو نکالنا بہت مشکل تھا۔ میں لڑکے کی گمشدگی کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خیال آیا کہ یہ کام مجھ کو بعد میں کرنا چاہیے۔ پہلے مجھ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ لڑکا اسکول سے نکلا اور کس طرح غائب ہو گیا۔ لڑکے ٹولیوں میں اسکولوں سے نکلا کرتے ہیں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے مجھ کو عظمت کے دوستوں کی ضرورت تھی۔ مجھ کو یہ خیال بھی آیا کہ لڑکے دل کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے عظمت بہن کے ساتھ دل کی باتیں کرتے ہوئے شرماتا ہو۔ میں دوسرے دن اسکول چلا گیا اور ہیڈ ماسٹر سے ملا۔ میں نے اس کو بتایا کہ عظمت نام کا ایک لڑکا لاپتہ ہو گیا ہے، اور میں اس کے دوستوں اور ہم جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ ہیڈ ماسٹر نے مجھ کو کہا کہ عظمت بڑا ذہین اور شریف لڑکا ہے۔ ماسٹر صاحب، میں نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ لڑکا خوبصورت ہے۔ اس کے چال چلن کے متعلق آپ کو کبھی کوئی رپورٹ ملی ہے؟ اسکول کے اندر تو ہم لڑکوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، ہیڈ ماسٹر صاحب نے جواب دیا۔ اسکول کے باہر کی ہم کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ 15-20 روز گزرے، شہر کے 2 آدمی میرے پاس یہ شکایت لے کر آئے کہ ان میں سے ایک کو میرے اسکول کے 7-8 لڑکوں نے مارا پیٹا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ 2 یا 3 لڑکوں کو پہچانتے ہیں۔ میں نے ان سے نام اور کلاس پوچھ کر ان لڑکوں کو اپنے دفتر میں بلایا۔ ان دونوں آدمیوں کو میں نے عزت سے بٹھایا۔ دونوں معزز افراد لگتے تھے، اور مجھ کو بہت غصہ تھا کہ میرے لڑکوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہ لڑکے آئے تو میں نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے بڑی دلیری سے کہا کہ ہاں، ہم نے اس آدمی کو مارا پیٹا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ ان کے ساتھ جو لڑکے تھے ان کو بھی بلا لائیں۔ وہ دوڑتے ہوئے گئے اور 5-6 لڑکوں کو بلا کر میرے دفتر میں لے آئے۔ میرے پوچھنے پر سب نے کہا کہ انہوں نے مل کر اس آدمی کو مارا پیٹا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدمی چھٹی کے وقت ہمارے راستے میں کھڑا ہوتا تھا اور عظمت کو روک کر اس کو پیسے دکھاتا تھا، اور عظمت بہت برا مناتا تھا۔ کل اس نے عظمت کو بالوں سے پکڑ لیا اور اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ ہم کو معلوم تھا کہ اس کی نیت کیا ہے۔ ہم سب اس پر ٹوٹ پڑے اور خوب پھیٹی لگائی۔ انسپکٹر صاحب، میں ساری بات سمجھ گیا، اور آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ میں یہ بھی سمجھ گیا کہ لڑکوں نے جس دلیری سے بات کی ہے، اتنی دلیری جھوٹا آدمی نہیں دکھا سکتا۔ اس آدمی نے لڑکوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے واسطے کوئی بات شروع کی تو تمام لڑکے اکٹھے ہی بولنے لگے۔ اس لیے یہ شخص بولنے کے قابل نہ رہا۔ میں نے لڑکوں کے سامنے اس شخص کو کہا کہ وہ فوراً میرے دفتر سے نکل جائے، ورنہ میں پولیس کو اطلاع کر دوں گا۔ وہ دونوں خاموشی سے اٹھے اور چلے گئے۔ میں نے لڑکوں کو شاباش دی اور ان کو کہا کہ جو کوئی بدماشی کرے اس کو پھیٹی لگا دو اور اس کی اطلاع مجھ کو دو۔ لڑکوں کو کلاس میں بھیج کر میں نے چپراسی کو اندر بلایا
اور اس سے پوچھا کہ وہ ان آدمی کو جانتا ہے یا نہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ دونوں شہر میں اچھی پوزیشن کے آدمی ہیں، لیکن بدماش بھی ہیں۔ ان کے پاس روپیہ پیسہ ہے اور یہ اسی طرح لڑکوں اور لڑکیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد مجھے کوئی اور رپورٹ نہ ملی۔